رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 37 آیتیں سورہ بقرہ کی بیان ہو چکی ہیں اور 30ویں آیت سے آج گفتگو ہے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک گفتگو ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا، پیروی کی، اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے ذریعے سے، یعنی نام محمد کے وسیلے سے، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ سب کون؟ دو تو حضرت آدم اور حوا تھے، اب دوسرے کون؟ تو جو بھی اولادیں تھیں حضرت آدم اور حضرت حوا کے پشت میں، ان کو بھی فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ۔ پھر فرمایا جب زمین پر چلے جاؤ گے تو سرکشی نہ کرنا، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، میرا کوئی رسول میرا پیغام لے کر کے آئے، تو اس کی ہدایت کے اوپر جو میری ہدایت کا پیرو ہوگا، جو میرے بندوں کی بات کو مانے گا، اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کچھ غم۔ یعنی جو نبیوں کی پیروی کرے گا، اللہ کے حکم کو مانے گا، تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو غم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ مومنین صالحین کے لیے بشارت ہے۔ جو مومنین ہیں صالحین ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ فزع اکبر کے وقت خوف ہونا آخرت میں، غم وہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے، آخرت میں غم وہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ مومنین جو ہیں ان کو کسی بھی موقع پر خوف لاحق نہیں ہوگا، اور وہ جنت میں بے خوف ہو کر کے داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بشارت دی۔ کون؟ وہ جو اللہ کے پیغام کو مان کر کے اس کی ہدایت پہ عمل کریں گے، ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اور وہ جو کفر کریں گے، میری آیتوں کو نہیں مانیں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے، تو وہ لوگ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا۔ جو میری باتوں کو مانیں گے انہیں جنت میں ٹھکانہ ملے گا، اور جو نہیں مانیں گے انہیں دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اتنی آیت بیان فرمانے کے بعد اللہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو عبری زبان کا یہ لفظ، عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسی لقب سے آنے والی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کلبی مفسر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا فرما کر پہلے تمام انسانوں کو عمومت دعوت دی۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ان کے مبدا کو ذکر کیا، یعنی ان کی ابتدا کو ذکر کیا۔ اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی، پہلے عام لوگوں کو، پھر فرشتوں کو، اور پھر خاص کر کے بنی اسرائیل کو عبادت کی دعوت دی کہ یہ لوگ یہودی ہیں۔ بنی اسرائیل کیا ہیں؟ یہودی ہیں۔ ابھی جو اسرائیل ہے وہ ہاں وہی یہودی ہیں۔ اب وہ پچھلی اب شریعتوں پہ عمل نہیں کرتے، جو اس میں لکھا اس پہ عمل نہیں کرتے، صرف نام کے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کو دعوت دی، یہ لوگ یہودی ہیں، اور یہاں سے لے کر کے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل گرو سے لے کر کے سیقولو تک، نے دوسرے پارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام جاری رکھا ہے، یعنی یہودیوں، نصرانیوں، انہی کی باتیں یہاں سے ہوں گی دوسرے پارے تک، سیقول تک۔ کبھی بملاطفت انعام یاد دلا کر دعوت دی جاتی ہے، کبھی ان کو انعام یاد دلا کر کے مہربانی کے ذریعے سے ان کو یاد دلائی جاتی ہے، اور کبھی خوف دلایا جاتا ہے، کبھی یعنی جو آیتیں آگے بیان ہوں گی ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کبھی ان کو نرمی سے سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ اور یاد کرو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی جسے تم کھاتے ہو، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ اور کہیں پہ فرمایا ان کو خوف دلایا جائے گا، اور کبھی حجت قائم کی جائے گی، یعنی دلیل کے ذریعے سے ان کو دعوت دی جائے گی، اور کبھی ان کی بدعملی پر توبیخ ہوتی ہے، کبھی ان کے برے عمل پر سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا، اور کبھی گزشتہ عقوبات کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کبھی پچھلے امت میں جن لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو جو سزائیں دی، پچھلے واقعات ان کو ذکر کر کے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جاتا کہ ان کو جس طرح ہم نے ختم کر دیا، فنا کر دیا، ایسے تم اگر نافرمان ہوئے تو تمہیں بھی فنا کر دیا جائے گا۔ تو یہاں سے لے کر کے سیقول تک یہی آیتیں ذکر فرمائی۔ اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو میں نے تم پر احسان کیا، تو کیا احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو یہ احسان ہے کہ تمہارے آبا کو فرعون سے نجات دلائی۔ ہم نے احسان کیا کہ تمہارے باپ داداؤں کو فرعون جیسے کٹر دشمن سے ہم نے نجات دلائی، چھٹکارا دلایا۔ اور کس طرح چھٹکارا دلایا؟ کہ دریا کو پھاڑا، ابر کو سائبان بنا دیا، دریا کو ہم نے پھاڑ دیا، اس میں راستہ بنا دیا، تم اس سے گزر گئے، اور اسی میں فرعون کو ڈبا دیا گیا، اور آسمان کو سائبان بنا دیا گیا، بادل کو تمہارے لیے سایہ بنا دیا گیا۔ یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور ان کے علاوہ اور احسانات جو آگے ہیں ان سب کو یاد کروا کر
اور یاد کرو اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت و بندگی کر کے شکر بجا لاؤ۔ فرمایا کہ اللہ کے عہد کو یاد کرو، تو یاد کر کے کیا کرنا؟ یاد کر کے کرنے کا مطلب یہ کہ اسے یاد رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی بندگی کرو، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا ہی اس کا بھلانا ہے۔ کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرو تو سمجھو اس کو آپ نے بھلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یاد کروا رہا ہے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یاد کر کے شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر میں بغیر پل کا راستہ بنا دیا، تم اس میں سے گزر گئے اور پانی نے تمہارا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جب فرعون آیا تو اس کا پورے کا پورا لشکر ڈوب گیا۔ تو اللہ کی یہ قدرت، اللہ نے تم پر احسان کیا، اس احسان کو یاد کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اسی کو یاد کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ اور پھر فرمایا کہ میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو اللہ کا کون سا عہد ہے اور اللہ کون سا عہد پورا کرے گا؟ بندے کون سا عہد پورا کریں اور اللہ کون سا عہد پورا کرے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں یعنی تم ایمان اور طاعت بجا لا کر میرا عہد پورا کرو۔ تم میرا عہد پورا کرو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم ایمان لے آؤ، اطاعت گزاری کرو، شکر گزاری کرو، یہ تمہارا عہد کو پورا کرنا ہوگا۔ اور میرا عہد پورا کرنا یہ ہوگا کہ اس اطاعت گزاری پر، اس ایمان لانے پر اجر و ثواب دے کر کے تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تم ایمان لا کر کے عہد پورا کرو، نیک عمل کر کے عہد پورا کرو، میں اس کے اوپر ثواب دے کر کے عہد پورا کروں گا۔ تو اطاعت و بندگی کر کے تم میرا شکر ادا کرو اور تو اس کے بدلے میں تمہیں ثواب عطا کروں گا۔ اس عہد کا بیان یہ آیت کریمہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل میں اس عہد کے بارے میں موجود ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ ہو جائے تو میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، لیکن پھر تم کسی اور سے نہ ڈرنا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص کر میرا ہی ڈر رکھو، خاص کر میرا ہی ڈر رکھو اور ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کر جانا ورنہ اس کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ تو فرمایا یعنی قرآن پاک اس آیت سے مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شکر نعمت و وفا عہد کے واجب ہونے کا بیان ہے۔ شکر نعمت و عہد و وفا، نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس وفا کو یاد کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے ساتھ عہد کیا تھا، نعمت کی تھی، اس کے بدلے میں کہتے ہیں عہد کے واجب ہونے کا بیان ہے، اس سے ان کا عہد پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمت دی ہیں تو ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، عہد پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، یہ بھی چاہیے کہ مومن کو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ ہی کو یاد کرے، اللہ ہی سے ڈرے۔ جب وہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے نہیں دے گا اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھی سے ڈرو، اور مجھی سے ڈرو۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، کہ جو میں قرآن نازل کروں گا اس میں پچھلی کتابوں کا بھی بیان ہوگا، مصدقا لما معکم، جو کتابیں تمہارے پاس ہیں اس کی وہ قرآن تصدیق بھی کرے گا، لیکن تم جس میں حضور کی آیتیں ہیں، حضور کی تعریفیں ہیں،
تو اس کو چھپا کر کے تم کچھ روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے اس کو چھپا کر کے بیان نہ کرنا۔ ولا تکون اول کافر بہ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جانا، کیونکہ سب سے پہلے اگر تم نے انکار کیا تو اس کا وبال تو تمہارے اوپر آئے گا، اور آنے والی نسلیں جو تمہارے نقش قدم پر چلیں گی اس کا وبال بھی تمہارے ہی اوپر آئے گا۔ ولا تکون اول کافر بہ، سب سے پہلے منکر نہ ہو جانا، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جانا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، یعنی میری آیتوں کو چھپا کر، میری نشانیوں کو چھپا کر جو تم کچھ نذرانے لے لیتے ہو ایسا نہ کرو اور مجھے سے ڈرو۔ اصل میں ہوا ایسا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے منکر نہ بنو، یعنی قرآن پاک اور توریت اور انجیل پر جو تمہارے ساتھ ہیں ایمان لاؤ، اور اہل کتاب میں پہلے کافر نہ بنو، جو تمہارے اتباع میں کفر اختیار کرے اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، تھوڑے دام نہ لو۔ تو ان آیات سے توریت اور انجیل کی وہ آیتیں مراد ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت اور صفت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور کی نعت دولت دنیا کے لیے مت چھپاؤ کہ متاع دنیا ثمن قلیل ہے اور نعمت آخرت کے مقابل بے حقیقت ہے۔ دنیا کی جو نعمت ہے یہ آخرت کی نعمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کی جو تعریف ہے اسے چھپا کر کے تم جو تھوڑی دولت حاصل کر لیتے ہو ایسا نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے رؤسائے علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئی، جو اپنے وقت کے کیا تھے، بڑے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، لیکن یہ کرتے کیا تھے کہ جب بھی جاہلوں کے سامنے توریت اور انجیل کی باتیں بیان کرتے تھے تو حضور کی جس آیت میں تعریف آتی تھی اس کو چھپا دیتے تھے، اس کو بیان نہیں کرتے تھے تاکہ ان کو یہودیوں سے نذرانے ملتے رہیں، تو وہ چھپاتے نہیں، کیونکہ اگر ظاہر کر دیتے تو سارے یہودی حضور کے دیوانے ہو جاتے اور ان کو کچھ نذرانہ ملتا نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ تو یہ جو کعب بن اشرف تھا یہ دوسرے رؤسائے علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی، جو اپنی قوم کے جاہلوں اور کمینوں سے کچھ ٹکے وصول کر لیتے اور ان پر سالانے مقرر کرتے تھے، ہفتے مقرر کرتے تھے، اور انہوں نے پھلوں اور نقد مالوں میں اپنے حق معین کر لیے تھے۔ دوسروں سے جو کھیتی ہوتی تھی پھلوں کی، نقد ہوتے تھے پیسے روپیے، اس کے اندر سے کچھ حصہ مقرر کر لیا تھا، اور انہیں اندیشہ ہوا، انہیں یہ فکر ہوئی کہ توریت میں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت ہے اگر اس کو ظاہر کریں گے تو قوم حضور پر ایمان لے آئے گی اور ان کی کچھ پرسش نہ رہے گی۔ ظاہر بات ہے جب قوم حضور پر ایمان لے آئے گی تو ان کا کیا رہ جائے گا، یہ تو ان کے عالم ہیں اور یہودی کے عالم ہیں، تو یہ تمام منافع جاتے رہیں گے، جو نذرانے آتے ہیں، مال آتا ہے، پھل آتے ہیں، دولت آتی ہے، سب جاتا رہے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں تغیر کر دیا، بدل دیا، تبدیلی کر دی، چینجنگ کر دی، اور حضور کی نعت کو بدل ڈالا، حضور کی جو تعریفیں تھیں اس کو بدل ڈالا۔ جب ان سے لوگ دریافت کرتے تھے کہ توریت میں حضور کے کیا اوصاف مذکور ہیں، جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ حضور کے بارے میں توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، چھپا لیتے تھے، وہ ان باتوں کو چھپا لیتے تھے، ہرگز نہ بتاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، وہ چھپا لیتے تھے، بتاتے نہیں تھے، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور میرے حبیب کی نعت کو چھپاؤ نہ۔ اگر تم ظاہر کرو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے، اور چھپاؤ گے تو تم ہی ناکام ہوگے۔ اب آگے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
قرآن کے فیضان سے مالا مال فرما، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔